الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ محترم مہمان خصوصی اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامعین و سامعات دارالایمان لتحفیظ القرآن کے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج دارالایمان لتحفیظ القرآن کا یہ سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ سالانہ اجلاس طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے اور سرپرست حضرات کے لیے، سب کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جس طرح ایک کسان سال بھر محنت کرنے کے بعد جب اس کی فصل کو کاٹتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح کا یہ بھی ایک موقع ہے، سب کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ سال کا اختتام بھی ہوتا ہے، بچوں کی محنتیں، اساتذہ کی محنتیں اور منتظمین کی محنتیں، سرپرستوں کی بھی محنتیں، بچوں کو لانا، پڑھانا، کوشش کرنا، سب کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے، سب کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو سب کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، سب کو اللہ رب العالمین رضا الہی کے لیے اس کام کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین اجلاس، قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، خاص کر کے اللہ رب العالمین نے جو دینی علم عطا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے۔ اتنی بڑی دولت، آدمی کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو نوازا وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی۔ ہر دولت اس کے آگے بیکار ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی ایک عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کتاب نور ایمان ہے، یہ ایمان کو ہمارے منور کرتی ہے، ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ توحید سے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان سے یہ منور کرتی ہے، روشن کرتی ہے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت ہے، موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے شفا بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بابرکت ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب، یعنی اللہ رب العالمین اس ادارے میں بچے اس کتاب کو حفظ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان بچوں کو، یہ خوش نصیب بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کی حفظ کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔
یہ خوش نصیب ہیں، باسعادت ہیں۔ تو آج کے اس اجلاس میں بچوں نے اچھا علمی مظاہرہ پیش کیا۔ ایک عربی پہلے قرأت رہی، پھر نظم رہی قرآن ہی کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں، اور پھر صبغت اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں عربی زبان میں بہترین تقریر فرمائی۔ اللہ رب العالمین یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس سے ہمارے دلوں کی تاریکی کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں میں ہمارے روشنی عطا کرتا ہے، دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرماتا ہے۔ اس کے بعد اردو تقریر بھی، اس میں بھی قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر قرآن کے حقوق اور قرآن کے فوائد۔ تو بچوں نے ایک مکالمہ پیش کیا جس میں متشابہ آیات کے متعلق آپس میں بچوں نے تبادلہ خیال کیا۔ بچے نے زبانی طور پر ان آیتوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، حفظ تو ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ اس کو پڑھنا یا بار بار پڑھنا، یاد رکھنا بڑا کمال کی بات ہے، مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے نماز میں اور یا کبھی نماز میں آدمی کو یاد رہنے کے باوجود ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا لفظ ذہن سے یعنی اوجھل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ذہن سے وہ نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یاد نہیں آتی، بعد میں پیچھے والے لقمے عطا کرتے۔ یعنی یہ قرآن مجید کو حفظ کرنا، بار بار اس کو پڑھنا اور اس کو یاد رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ قرآن حفظ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو یعنی برقرار رکھنا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے تعلیمات پر عمل کرنا۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا، مطلب ڈرنا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا، جہنم سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے پکڑ سے ڈرنا۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ آدمی قرآن کو پڑھے برکت سمجھ کر اور اس کی اتباع کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں اس کو محفوظ رکھا ہے۔ پہلے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو حفظ کیا جاتا ہے اور اہل علم کے سینوں میں وہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کو محفوظ رکھا ہے۔ مصحف میں بھی وہ موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں میں بھی اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آج کتنے ایسے حفاظ کرام دنیا میں موجود ہیں جو قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، اور اس کی قرأت کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سننا، یہ سب
ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرماتا ہے، ہمارے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں میں نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کو غور و فکر سے سننا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارا ذکر موجود ہے۔ مطلب قرآن مجید کو ہم پڑھیں، اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں فاسقوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں معذب قوموں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اچھے صفات کا ذکر کیا ہے۔ ہم سوچیں، پڑھیں اور غور کریں، وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، اولیاء الرحمن کا ذکر کیا ہے، اولیاء الشیطان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان اللہ کا محبوب نام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کہا رحمان کے بندے، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ کتنے اچھے ہوں گے جن کے اندر رحمان نے قرآن مجید میں جو صفات بیان کیے ہیں وہ صفات موجود ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ رحمان کے بندوں کے جو صفات ہیں ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں برے آدمیوں کا بھی ذکر ہے اور فاسقوں و فاجروں کا بھی ذکر ہے۔ ہم غور و فکر کر کے یہ دیکھیں کہ کہیں وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں، تو ان صفات سے اپنے آپ کو آدمی بچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی توفیق سے، عنایت سے اللہ رب العالمین نے اس دار الایمان لتحفیظ القرآن جو ادارہ ہے، اللہ رب العالمین اس ادارے کے اللہ تعالیٰ سالانہ جلسے میں ہمیں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صدارتی خطاب کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو یہاں کا انتخاب کیا گیا، تو میں نے اپنے لحاظ سے جو ٹوٹے پھوٹے کلمات تھے میں نے وہ بیان کیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو اللہ رب العالمین ترقی عطا فرمائے، منتظمین اور اساتذہ اور دیگر طلبہ تمام کو اللہ تعالیٰ کے اندر اخلاص و للہیت پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رضا الہی کے لیے اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین بچوں کے لیے بھی جیسا کہ شیخ نے نصیحت فرمائی، ہماری بھی یہی نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو قرآن مجید حفظ کرنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ رب العالمین کا ایک عظیم فضل و احسان ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، حفاظ کرام کا بھی ہونا چاہیے، عام لوگوں کا بھی ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان مبارک جو ہی چلا جاتا ہے قرآن سے ہمارا وہ وابستہ، وہ دل لگی یا شغف نہیں رہتا، جس کی وجہ سے قرآن طاقوں میں ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس قرآن مجید پر دھول پڑی ہوئی رہتی ہے، اس سے دھول اٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید سے ہم اپنا تعلق جوڑیں۔ طلبہ، اساتذہ، علماء اور دیگر تمام حضرات کو چاہیے کہ قرآن مجید سے ہم وابستہ رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے، اس سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سربلندی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بات یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسان جو کار خیر کرتا ہے، خیر کے بہت سے کام ہیں، تو ان کاموں میں قرآن مجید کی تعلیم بھی خیر کا کام ہے۔ یعنی نیکی کی بھلائی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا خیر کا کام ہے، اور اسی طرح ایک آدمی کو سیدھا راستہ دکھانا خیر کا کام ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، دیگر خیر کے کام ہیں۔ خیر کے کام بہت سے ہیں، ان کاموں میں یہ بھی ایک کام قرآن مجید کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا بھی ایک خیر کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو خیر کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یعنی ہر شر سے، ہر برائی سے محفوظ و معمون رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔